إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعه وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، شب شہادت امام ہادی امام علی النقی علیہ السلام کی گفتگو ہے، اور ذہن میں رہے کہ یہ 10ویں امام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں بنو عباس کے خلفاء کی ایک بڑی تعداد امام نے اپنے دور میں دیکھی. یہ سارے کے سارے خلفاء در حقیقت ایک کے بعد ایک کے ظلم کو آگے بڑھانے والے تھے، اور مامون کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ ہمیں مامون الرشید 10ویں امام اپنے دور کے اندر مامون کا دور دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. یہ بنو عباس کی ایک خلافت کا سلسلہ ہے. ذہن میں رہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عباسی خلافت رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کے سلسلے میں چل رہی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ایک سافٹ کارنر شاید موجود ہوگا
لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں جو ائمہ علیہم السلام کی جو کوٹیشن ہے، جو ائمہ علیہم السلام نے جو جملے کہے ہیں، وہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ یہ رشتہ داریاں جب حکومت آتی ہے تو پھر رشتہ داریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب بھی اقتدار، جب بھی پاور، جب بھی اختیار آئے گا، دوستیاں بھی ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر صرف اقتدار کا نشہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس دور کے اندر کہ جب 5ویں امام کا دور تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا بنو امیہ سے خلافت جا رہی ہے بنو عباس کے پاس، آپ کے لیے اچھا ہوگا، امام کے کیا جملے تھے؟ امام نے اس بات کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ امام نے ایک جملہ کہا کہ ایک فتنے کی جگہ دوسرا فتنہ لے رہا ہے۔ یعنی امام جانتے ہیں کہ یہ اگر بنو امیہ فتنہ ہے تو یہ بنو عباس بھی کسی فتنے سے کم نہیں ہوگا، اور بعد کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک کے بعد ایک آنے والے نے اپنے اعتبار سے اہل بیت علیہم السلام کے اوپر وہ ظلم کیا، چاہے وہ ہارون کا دور ہو، چاہے وہ مامون کا دور ہو، چاہے اس کے بعد، بلکہ اس کے بعد جو 10ویں امام کے دور میں جو دور آ رہا، اس دور کے بارے میں پہلے سے ائمہ علیہم السلام پریڈکٹ کر چکے ہیں، پہلے سے پیشن گوئی کر چکے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ کہ تاریخ نے ایک جملہ لکھا، بڑا عجیب و غریب قسم کا جملہ، کہ جس طریقے سے بنو امیہ کا ایک یزید تھا، بنو عباس کا بھی ایک یزید تھا۔ یہ کون تھا یزید بنو عباس کا؟ اس کا نام تاریخ نے لکھا متوکل۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ خود امام ہادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے متوکل، لیکن امام علیہ السلام خود منع کیا کرتے تھے کہ اس لقب کو مت بیان کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اہل بیت کے فضائل کو اٹھا کر ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں۔ اس کے بارے میں یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ عاشرہم اکفرہم، بنو عباس کا 10واں خلیفہ تھا، لکھا تھا عاشرہم یعنی ان کا 10واں اپنے کفر کے اندر اپنی مثال ہوگا۔ اور کفر کس اعتبار سے ہوگا؟ اگر ذرا سا تاریخ کو پڑھیں، 10ویں امام کی ہسٹری کو جا کر پڑھیے تو کچھ باتیں بڑی واضح طور پر سمجھ میں آئیں گی کہ یہ متوکل وہ بادشاہ ہے۔ پہلے تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ مامون کے بعد کسی خلافت کا دور آیا، مامون کے بعد معتصم کا دور آیا، معتصم کے بعد واسق کا دور آیا، واسق کے بعد متوکل کا دور آیا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں، کیونکہ یہ فطری طور پر اتنا ظالم تھا، ظالم ترین انسان تھا کہ ظلم کے اندر اس کی اپنی مثال نہیں ملتی۔ بنو عباس کا یزید کہا گیا۔ اب اس کے بارے میں ایک دو باتیں بتاؤں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ کس قسم کا ظلم کرتا تھا، کس قسم کی سوچ تھی، اس کی فکر کس قسم کی تھی، اور امام نے اس کے دور کے اندر بھی وقت گزارا، اور اس کو قتل بھی اس کے بچوں نے کیا۔ یعنی امام علیہ السلام نے 7 خلفاء کا دور دیکھا، یعنی 7 بنو عباس کے خلفاء کا دور دیکھا ہے۔ مامون کا دور دیکھا، معتصم کا دور دیکھا، واسق کا دور دیکھا، متوکل کا دور دیکھا، اس کے بعد منتصر کا دور دیکھا، مستعین کا دور دیکھا، اور آخر میں جس نے امام کو زہر دیا معتز کا دور دیکھا۔ اب یہ 7 خلفاء کا امام نے دور دیکھا ہے۔ متوکل کا دور اس اعتبار سے زیادہ خطرناک کہ متوکل نے جس قسم کا ظلم ہو سکا وہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں پر کیا۔ اتنا عجیب و غریب قسم کا انسان تھا کہ ابن سکید کہ جو اس کے دور کے اندر اس وقت کے دور میں ایک اہم ترین آدمی شمار کیا جاتا تھا، اس کے سامنے قضیے کو پیش کرتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے 2 بیٹوں کی فضیلت زیادہ ہے یا حسنین شریفین کی فضیلت زیادہ ہے؟ اب ذرا سوچیں کہ جس کا دماغ خراب ہو چکا ہو، یعنی جسے یہی نہیں پتا ہو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے بھی طہارت چاہیے ہوتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے جنت کا اختیار جن کے ہاتھوں میں دیا ہے، اور تم ان ہستیوں سے اپنے بچوں کا کمپیریزن کر رہے ہو، اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ میرے بچے حسنین کے برابر ہیں۔ یعنی جب انسان کا دماغ خراب ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے، پھر انسان اس قسم کی بات کیا کرتا ہے۔ ابن سکید اگرچہ کہ اس کے دور میں تھا، لیکن جانتا تھا کہ بہرحال یہ کمپیریزن تو کسی بھی صورت نہیں بنتا،
ابن سکید کے بارے میں کہا جاتا ہے ابن سکید اسی لیے کہا جاتا تھا کہ خاموش رہتا تھا. ابن سکید نے ایک جملہ دیا, ایک جواب دیا, اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تاریخ نے لکھا. تاریخ نے لکھا کہ جب اس نے جواب دیا کہ تو حسنین کے ساتھ اپنے بچوں کا کمپیریزن کر رہا ہے, تو امام حسن امام حسین کے ساتھ اپنے بچوں کا کمپیریزن کر رہا ہے. کمپیریزن کرنا تو دور کی بات ہے, تیرے بچے ان کے غلام قمبر کے مقام کے برابر بھی نہیں ہیں. یعنی تو کہاں کس سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے؟ تیرے بچوں کا مقام تو قمبر کے برابر بھی نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ اتنا غصہ کیا کہ ابن سکید کی زبان گدی سے کھینچ کر نکال لی, اور اس کے بعد ابن سکید بولنے کے قابل نہیں رہا. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ مینٹل لیول کہاں پر ہوگا, کس قسم کی کیفیت ہوگی, کس قسم کے ظلم کی داستان ہوگی. میں گفتگو کے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مینٹل لیول اس کا اس حد تک خراب تھا کہ اس نے اس معاملے کو چھیڑنے کی کوشش کی کہ جس معاملے کو پروردگار عالم باقی رکھنا چاہتا ہے. یعنی اس نے یہ کوشش کر دی کہ زیارت امام حسین کو کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کر دے. لیکن بہرحال پروردگار عالم نے امام حسین کو شہادت کے بدلے میں جو مقام عطا کیا ہے, جو منزلت عطا کی ہے, جو مرتبہ عطا کیا ہے, یہ ذکر بھی باقی رہے گا, قبر امام حسین بھی باقی رہے گی, وہ قبہ بھی باقی رہے گا. یعنی انسان لاکھ کوشش کر کے دیکھ لے, لیکن انسان اپنی مرضی سے معاملات کو چلا نہیں سکتا. تاریخ نے یہاں تک روایت کی کہ جب اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی گئیں, ایک موقع پر یہ نوبت بھی آ گئی کہ اب ذرا سوچئے کہ جب انسان کا دماغ, انسان کا مینٹل لیول خراب ہوتا ہے تو کس مقام پر پہنچ جاتا ہے. ہم اور آپ زیارتوں میں اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اور آپ زیارتوں میں اکثر یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. دیکھیں, تمنا کرنا بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے اعمال رکھنا بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی اطاعت کرتے, جیسا آپ نے کہا ویسا کرتے. افسوس کے ساتھ ہماری قوم کے اندر لوگ اتنے آگے بڑھ گئے, مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو یہ کر ڈالتے ہیں. یعنی آپ جائیے کچھ شاعریوں کو اٹھا کر پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام مولا عباس نہیں کر سکے وہ ہم کر لیں گے. مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے, سامنے والے کو تہس نہس کر دیتے. جہاں جہاں پر آپ نے زیارتوں میں جملہ کہا ہے, آپ نے ایک جملہ کہا ہے, یہاں پر کوئی یہ جملہ نہیں کہا آپ نے کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو جنگ و جدال کرتا, یہ کر دیتا, وہ کر دیتا. آپ جملہ پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم, مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, فافوز معکم, تو مولا آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا. یعنی کامیابی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کے اندر ہے, ان کے ساتھ مرنے کے اندر بھی ہے, ان کے ساتھ جینے کے اندر بھی ہے. یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ تم کامیابی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرو کہ مولا میں 4-6 کو مار دیتا. بات یہ مولا نے اگر کہا ہے کہ جاؤ جا کر کرو تو کرنا تھا. کمال یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, آپ کی اطاعت کرتا, آپ جو مجھے حکم دیتے. مولا کہتے ہیں کہ بھائی لشکر نماز پڑھ رہا ہے, کھڑے ہو جاؤ حفاظت کے لیے. حفاظت کرنے کے اندر تمہاری سلامتی تھی, حفاظت کرنے کے اندر تمہاری کامیابی تھی. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو لشکر آگے جا کر جنگ کر رہا ہے, تمہیں پیچھے کھڑے رہنا ہے, پیچھے کھڑے رہنے میں تمہارا کمال تھا. یہ اپنے کمال کی کیفیت تم بیٹھ کر ڈیسائیڈ نہیں کرو گے, تم بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرو گے کہ مولا میری کامیابی کس چیز کے اندر ہے. کامیابی صرف اسی چیز کے اندر ہے کہ مولا نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا, مولا نے تمہیں یہ اجازت دے دی کہ میرے ساتھ آ جاؤ, میرے لشکر کے اندر شامل ہو جاؤ. بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ اس دور کے اندر ہوتے, سامنے والے گروہ کے اندر ہوتے تو یہ کوئی کامیابی نہیں تھی, جنگ کرنے والے لوگوں میں شمار ہو جاتے. تو دعا کے اندر ہم اکثر جملہ پڑھتے ہیں, زیارتوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں, بقیہ زیارتوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر یہی جملہ پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم, مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, فافوز معکم, تو مولا میں بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا. جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی, ہم بھی کامیابی حاصل کر لیتے. متوکل کا مینٹل لیول کیا تھا کہ وہ یہ جملہ کہتا تھا کہ یا لیتنی کنت مع الیزید. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے, یہ کہتا تھا کہ کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا. آپ ذرا سوچئے
کہ کس قسم کی کیفیت ہوگی. اور جس کے بیٹے نے بھی اس کو مارا ہے, بیٹے نے بھی فتویٰ لے کے مارا. تاریخ کو جا کر پڑھیں گے تو تاریخ سمجھ میں آئے گی کہ ایک مرتبہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی. بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے, ایک مرتبہ مفتیوں کے پاس پہنچا. مفتیوں کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی شہزادی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ مفتیوں نے جواب دیا کہ واجب القتل ہے. بیٹا, علماء بیان فرماتے ہیں کہ معصوم کے پاس بھی آیا. معصوم نے کہا واجب القتل ہے, لیکن تو یہ کام مت کرنا, کیونکہ اولاد اگر اپنے باپ کو قتل کرے گی بہرحال اس کی عمر باقی نہیں رہتی. بہت ساری روایتیں ہیں, تو یہ کام مت کرنا. روایت نے لکھا, تاریخ نے لکھا کہ جا کر اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا. اچھا, یہ کوئی ہمدردی کی وجہ سے قتل نہیں کیا تھا, شہزادی کی ہمدردی نہیں تھی. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ یہ ساری کی ساری حکومتیں اگر واقعا اہل بیت علیہ السلام سے اتنی الفت, اتنی محبت رکھتے تھے تو کیا کام ہونا چاہیے تھا؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ آپ کا حق تھا, یہ خلافت, یہ حکومت, یہ معاملات, یہ سارا کا سارا آپ کا حق تھا. اب ہمارے پاس آ گیا, ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو واپس کر دیا جائے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اقتدار کا نشہ, طاقت کا نشہ, پاور کا نشہ کس انداز میں آگے بڑھا کہ ساری حکومتوں میں سے کسی نے آ کر یہ خلافت اہل بیت علیہ السلام کو واپس نہیں کی ہے, یہ خلافت اہل بیت علیہ السلام کو واپس نہیں لوٹائی ہے. تو یہ متوکل کا دور امام ہادی کے دور کا سب سے سخت ترین دور, کہ جس میں ظلم بھی کیا جا رہا ہے, اس قسم کی کیفیت بھی. پھر اس کے بعد منتصر کا دور آتا ہے, پھر اس کے بعد مستعین کا دور آتا ہے, اور پھر اس کے بعد آخری دور کے جس میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. سب کے سب ایک کے بعد ایک ظلم کا کنٹینیویشن تھے. کیفیت تو یہ تھی کہ کتنے مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی, لیکن مقام اہل بیت ہمیشہ یاد رکھیے گا, اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے فضائل بھی بتائے, کمالات بھی بتائے, تبلیغات بھی کی. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو جہاں پر تقیہ کی ضرورت تھی وہاں تقیہ کو بھی اختیار کیا, جہاں پر چیزوں کو چھپانا تھا وہاں چیزوں کو چھپایا بھی, جہاں بتانا تھا وہاں بتایا بھی. یعنی کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ بلنٹ ہونے کا مطلب یہ کہ سب کچھ کھل کے بول دو, یہ کمال کی علامت نہیں ہے. عقل مند کی علامت یہ ہے کہ موقع مناسبت کو دیکھ کر بات کرے, جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو اس اعتبار سے بات کرے. لوگوں نے امام علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے کوشش کی کہ امام علیہ السلام کے سامنے ایسی بات کر دی جائے کہ امام کھل کر یا تو مخالفت کر دیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم. امام کی کم علمی کا اعتراف لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اب ذرا سوچئے, پلاننگ کرنے والے کس انداز میں پلاننگ کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے جیت ہماری ہو جائے گی, لیکن جب پروردگار عالم پلاننگ کرنے کے اوپر آتا ہے تو کیسا جواب دیا کرتا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ کسی نے امام علیہ السلام کے سامنے آ کر ان آیتوں کو پڑھا, متوکل کا دور ہے, متوکل کے سامنے جا کر ان آیتوں کو پڑھ کے کہا کہ دیکھ اس آیت کی تفسیر امام سے پوچھنے کی کوشش کر لے, اس آیت کی تفسیر امام سے پوچھنے کی کوشش کر. اگر امام نے اس کا صحیح کھل کر جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ امام کچھ بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اگر امام نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کم علمی لوگوں کے سامنے آ جائے گی. یعنی پلاننگ کرنے والا اپنے اعتبار سے مکمل طور پر پلاننگ کر کے جا رہا ہے کہ اگر جواب دے دیا بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. دنیا میں لوگ اسی طرح سے کام کرتے ہیں نا, کبھی کبھار ایسے سوال کر کے پھنسا دیا جاتا ہے کہ اگر بولو گے تو بھی پھنس جاؤ گے, خاموش رہو گے تو بھی پھنس جاؤ گے. امام کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ فرقان کی آیت پڑھی گئی کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ, کہ جب میدان محشر ہوگا ظالم اپنے ہاتھوں کو خود کاٹے گا, عضو کرے گا, ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کاٹے گا. یقول, کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ کاش میں نے رسول خدا کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا.
اب وہاں پہنچنے کے بعد انسان کی بہت ساری حسرتیں ہوں گی. آپ یہ حسرتیں قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر پڑھتے ہیں. سورہ مبارکہ نبا کے اندر پڑھتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے پروردگار کاش میں مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. یعنی انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اے پروردگار کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. پیدا ہوتا تو یہ ساری کی ساری غلطیاں ہوتی نا. اور اسی قسم کی روایتیں بہت سارے لوگوں نے کہیں کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کیونکہ اگر پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو کم سے کم اہل بیت پر ظلم نہ کرتے. بہت سارے لوگ تھے. تاریخ اٹھا کر پڑھیے، بحر الانوار کو پڑھیے اور مختلف قسم کی صحیح کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جملے تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ کاش ہم پیدا ہی نہیں ہوتے. یعنی لوگوں کو اپنے وجود کے اوپر افسوس تھا کہ یہ وجود ملا تو جا کر انہوں نے شہزادی کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی. تو انسان قیامت کے دن بہت ساری کیفیتوں کے اوپر افسوس کرے گا. ایک کیفیت یہ ہوگی کہ افسوس کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. ساتھ ساتھ کہے گا یا ویلتا، ہائے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے ایسے دوست نہ بنائے ہوتے، کیونکہ یہ ایسے دوست ہیں کہ جن کا ساتھ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. حسرتیں بہت زیادہ ہوں گی. کبھی کہے گا کاش مٹی ہی ہوتا، پیدا نہیں ہوتا. کبھی کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، پروردگار زندگی کو دوبارہ پلٹا دے، اللہ اور رسول کی اطاعت کروں گا، کاش زندگی پلٹ کر آ جائے. اس قسم کے کاش انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ. یاد رکھیے انسان کی زندگی یہ کاش 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 سے بھری پڑی ہے. آج ہماری زندگی کے اندر اس کاش کی کیفیت کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں کاش. انسان دعا مانگتا ہے کبھی کبھی اور دعا قبول ہو جاتی ہے، تب بھی انسان خوش نہیں ہوتا. یعنی آپ ذرا سوچیں، کوئی مثال کے طور پر آپ نے اچانک سے دعا مانگی ہے پروردگار یہ کام ہو جائے، کام ہو گیا، خوش ہو جاؤ بھائی، پروردگار عالم نے تمہاری دعا قبول کی. کہتے نہیں کاش 1 کروڑ مانگ لیتا، کاش کچھ اور مانگ لیتا. بھائی پروردگار نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو، پروردگار عالم نے تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا. انسان کی کیفیت ایسی ہی ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ کاش کا لیول جو بڑا الگ الگ قسم کا ہے. ایک کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ کاش کسی اور چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کاش یہ بھی ہو جائے، وہ ہو جائے گا تو پھر کہیں گے کاش یہ تیسرا کام بھی ہو جائے، وہ ہو جائے گا تو پھر چوتھے کی طرف جائیں گے. یہ کاش کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. انسان کی زندگی اسی کاش کے ساتھ بھری پڑی ہے. کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے. یہ مکمل طور پر یہ حسرتیں، یہ جو مائٹ کی کیفیت ہے نا کہ اے پروردگار مائٹ ایسا ہو جائے، یہ کیفیت انسان کی زندگی کے ساتھ بھری پڑی ہے. امام کے پاس جب سوال کیا گیا، کیفیت یہ ہے کہ امام کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. متوکل کو جا کر یہ بتایا گیا کہ یہ آیت امام کے سامنے پڑھنا. کون سی آیت پڑھنا؟ کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس وقت لوگ کہیں گے کاش رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش ہم نے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. سامنے والا بھی جانتا ہے کہ ان لوگوں سے مراد کیا ہے، کن لوگوں کی دوستی کی بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ امام کے پاس آئے. مقصد یہ ہے کہ اگر امام فلانا خلیلا کی تفسیر کر دیں گے تو بہت سارے لوگوں کے نام ایکسپوز ہو جائیں گے، اور جب نام ایکسپوز ہوں گے لوگ اسے بھی فائدے کے لیے استعمال کریں گے. یا پھر یہ امام کہیں گے کہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، یا پھر امام کہیں گے مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. جب امام کہیں گے مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تو کہیں گے دیکھو امام کی کم علمی کا اعتراف ہو رہا. امام کے ساتھ جب سامنے لا کر یہ سوال کو پیش کیا گیا، امام نے بڑا لطیف جواب دیا. امام نے کہا یہ بتا، کیا پروردگار عالم نہیں جانتا کہ کس دوست کی بات ہو رہی ہے؟ امام نے کہا یہ بتا، پروردگار عالم کہہ رہے فلانا خلیلا، فلان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ہم تو بہرحال فلانے 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 یہ کر کے باقی چیزیں سمجھ جاتے ہیں بڑی آسانی سے. کہا پروردگار عالم کیا نہیں جانتا؟ وہ تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. پروردگار عالم نے فلانن کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی چیز کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے. اور پھر امام فرماتے جس چیز کو خدا چھپا کر رکھنا چاہتا ہے میں کون ہوتا ہوں اسے آشکار کرنے والا. یعنی امام نے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو علم میرے پاس موجود ہے، بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں،
لیکن اتنا جان لو کہ جس چیز کو خدا راز کے اندر رکھنا چاہتا ہے، خدا چاہتا تو فلانن کی جگہ پر بہت سارے ناموں کو لے سکتا تھا، لیکن جب خدا نے فلانن کا لفظ استعمال کیا، خدا نے فلانے کا لفظ استعمال کیا، تو میرا نام لینا در حقیقت اس راز کو کہ جسے خدا چھپا کر رکھنا چاہتا ہے آشکار کرنے کے برابر ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز کو خدا چھپا کر رکھنا چاہتا ہے اس چیز کو میں لوگوں کے سامنے آشکار کر دوں۔ امام علیہ السلام جانتے ہیں کس مقام پر تقیہ کرنا ہے، ہر مقام پر جذبات سے کام نہیں لینا ہے۔ یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی محبت کے کمالات بھی بتائے، اپنے اختیارات بھی بتائے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جہاں ضرورت ہوگی، جس حساب سے ضرورت ہوگی اسی انداز میں عطا کیا جائے گا۔ کمالات اگر دیکھنے ہیں تو یہ بھی دیکھ لو کہ اگر ہم اپنی زبان کے اوپر ایک کنکر رکھ دیں، 10ویں امام کی جا کر تاریخ کو پڑھیے، ابو ہاشم جعفری، ایک چھوٹی سی روایت ہے جو میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنی ہوئی آپ نے، تھوڑی تکرار سمجھ لیجئے گا۔ ابو ہاشم جعفری امام کے بہت قریب، ابو ہاشم جعفری ان راویوں میں سے ہیں جس نے کئی سارے ائمہ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، تقریباً کا۔ ابو ہاشم جعفری امام کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں لشکر گزرتا ہے، ترکی لشکر ہے، امام علیہ السلام اس سے ترکی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، امام ان سے ہندی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی حیرانی سے امام کی طرف دیکھ رہا ہے، مولا آپ کو ان کی زبان آتی ہے؟ اب امام عمل کیا کر رہے ہیں؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں زبان آتی ہے، اب تک تو وہ جو سن رہا ہے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اسے۔ امام نے کنکر اٹھایا، اپنے لعاب پر رکھا اور اسے کہا کہ اس کنکر کو اپنی زبان کے اوپر رکھ لے۔ ابو ہاشم جعفری نے اس کنکر کو اپنی زبان کے اوپر رکھا۔ روایت لکھتی ہے کہ ابو ہاشم کہتا ہے کہ مجھے 70 زبانوں کا علم حاصل ہو گیا، 70 زبانوں کو سمجھ سکتا تھا۔ اب ہندی زبان بھی سمجھ رہا ہوں، ترکی زبان بھی سمجھ رہا ہوں، باقی جو امام باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ انسان کا لعاب ایک فاضل ترین رطوبت ہوتی ہے، جس کے فاضل ترین رطوبت کے اندر اتنی تاثیر ہو کہ 70 زبانوں کا علم دے دے۔ اگر وہ خون رسول خدا کسی چیز کو عطا کرنے کے اوپر آ جائے تو پھر وہ کیفیت انسان سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی جو اپنے لعاب سے اتنا کچھ عطا کر دے۔ اور جب امام ابو ہاشم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے انداز میں کرتے ہیں، یعنی ایک طرف ابو ہاشم کو اپنے کمالات بتا رہے ہیں، کمالات کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اختیار ہمارا کتنا زیادہ ہے۔ دوسری طرف ابو ہاشم جاتا ہے، مولا مشکل کے اندر ہوں، مولا فرماتے جو ہے پہلے اس کا تو شکر ادا کر۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جو نہیں ہے اس کے اوپر رونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہ آج کی دنیا میں اگر ایسے انسان کی تعریف کی جائے تو بے قدرہ انسان کہا جائے گا، یعنی بے قدرہ انسان، ناقدرہ انسان، ظرف کے اعتبار سے کم ہونے والا انسان، اور یہ انسان در حقیقت بہت ساری نعمتوں کو پھیلانے سے روکنے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ کیسے بن رہا ہے؟ ایک تحقیق لکھی گئی کہ یہ سوچیے کہ بے قدرہ انسان ہوتا کون ہے۔ تحقیق لکھنے والا لکھتا ہے کہ دیکھو 2 بنیادی باتیں ہیں بے قدر انسان کی۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بے قدرہ انسان ہوتا ہے، جو کچھ اسے ملتا ہے اس کا احساس اس کے پاس نہیں ہوتا۔ پہلی چیز احساس اس کے پاس نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں ایسی دے دی جن کا احساس ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام نے ابو ہاشم جعفری کو یہی بتایا تھا، جب ابو ہاشم جعفری امام کے پاس گئے تھے۔ یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، اس کے تکرار سمجھ کے سن لیجئے گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا امام کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ابو ہاشم جب امام کے پاس گئے، امام نے کہا خدا کا شکر ادا کر، پروردگار عالم نے تمہیں ایمان کا رزق دیا، اس رزق کی وجہ سے تم جہنم میں جانے سے بچ گئے، یعنی خدا کا شکر ادا کرو کہ ولایت امیر المومنین تمہیں مل گئی۔ یہ ولایت یعنی خدا کا شکر ادا کرو کہ ولایت امیر المومنین پروردگار عالم نے تمہیں ایمان کی صورت میں دے دی۔ اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جہنم میں جانے سے بچ گئے، اب جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ احساس ہے اس نعمت کا؟ فور گرانٹڈ ساری کی ساری چیزیں انسان لے رہا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے پر احساس ہونا ضروری ہے کسی بھی نعمت کا۔
پھر امام فرماتے ہیں کہ کبھی یہ سوچا کہ پروردگار عالم نے تمہیں تندرستی جیسی روزی دی؟ تندرستی ہے تبھی تو کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، تبھی تو جا کر رزق کمانے کے لیے جا رہے ہو. بستر پہ پڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی یہ تو وہ چیزیں جسے ہم کاؤنٹنگ کے اندر لاتے ہی نہیں ہے نا، شمار ہی نہیں کرتے. امام فرما رہے ہیں ایمان کا رزق دیا، تندرستی کی روزی دی، پھر فرماتے ہیں پروردگار عالم نے تمہیں قناعت کی نعمت دی، یعنی جو کچھ دیا اس کے اوپر گزر بسر کرنے کی نعمت دی، تبھی گزر بسر کر رہے ہو، ورنہ کب کے دیوالیہ ہو چکے ہوتے، کب کے بینکرپٹ ہو چکے ہوتے، کب کے معاشرے کے اندر ختم ہو چکے ہوتے. تو جو خدا نے تمہیں دیا ہے سب سے پہلے تو اس کا احساس کرو. آج دنیا کے اندر جو ریسرچ ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات ہو رہی ہے کہ ناقدرہ اور بے قدرہ انسان کون ہوتا ہے. سب سے پہلی اس کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسے نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ہے کیا کیا. آج انسان جائے، جو ہم باقی چیزوں پہ رونا شروع کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے ہے کیا کیا آپ کے پاس. اور جب یہ لسٹ بنانا شروع کریں گے کہ آپ کے پاس ہے کیا کیا، تو وہ لسٹ بہت بڑی ہوگی. کسی کے پاس ماں باپ کی نعمت ہے جو سلامت ہے، جو زندگی کے ساتھ ہے. کسی کے پاس پروردگار عالم نے کتنی ساری ایسی نعمتیں دی ہیں جو باقیوں کو نہیں دی. تو پہلی کوالٹی اسے احساس نہیں ہے ناقدر انسان کو. اور دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے ساتھ نیکی بھی کی جائے تو کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارا حق تھا، ایسا تو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا. خاص طور پر آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر جب کبھی ایسی کوئی کیفیت دیکھیں گے، یہ دنیا کی بہرحال مثالیں دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے رشتہ دار ایک جیسے ہوں. آپ دیکھیں گے آپ کسی کے ساتھ نیکی بھی کر دیں اور بعد میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سامنے والا آپ سے عزت کے ساتھ پیش آئے گا یا آپ کے ساتھ آپ کی نیکی کا خیال رکھے گا. وہ کہے گا بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے، پوری دنیا کے ساتھ تو کر، ہمارے ساتھ کر لیا تو کیا احسان کر دیا بھائی. یعنی اکثر اوقات انسان کہتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. پروردگار عالم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، پروردگار عالم نے تمہیں کمالات دیے، حق نہیں رکھتے تھے تم، خدا نے تمہیں عطا کیا، شکر ادا کرو خدا کا. امپیکٹ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر ایسے شخص کا؟ اب جب ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ یہ پروردگار عالم نعمتیں دے رہا ہے یا لوگ اس کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ ناقدری کر رہا ہے، سامنے والے کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں سامنے والے دو تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک سامنے والا وہ ہوگا کہ جو بہرحال اس کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد بددل ہو جائے گا کہ نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ نیکی کی جائے تو بھائی آج کے بعد ہم نیکی کریں گے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص نیکی کے باب کو بند کر دے گا، نیکی کے گیٹ کو کلوز کر دے گا. یعنی تمہاری ناشکری کی وجہ سے سامنے والا کسی دوسرے کے ساتھ بھی نیکی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ تم نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا. تم اگر شکر گزاری کرتے، تمہارے اندر اگر تھینکفلنس کا احساس ہوتا تو تمہارے ساتھ نیکی کرنے کے بعد شاید 4 لوگوں کے ساتھ اور نیکی کرتا. اور یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ نیکی کرنے کے بعد جب اس قسم کی کیفیت کے اندر پڑ جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب تو ایسی نیکی کرنی نہیں جو سر کے اوپر آ کر گلے پر آ جائے. ایسی نیکی کر کے کیوں مشکل کے اندر پڑیں گے جو ہمارے لیے مشکل کا باعث ہو جائے. تو یا تو انسان سامنے والا ایسا ہوگا جو بددل ہو جائے گا، نیکی کے دروازے کو اپنے لیے بند کر دے گا اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی نیکی نہیں کرے گا. ذمہ دار کون بنا؟ ذمہ دار وہ شخص بنا کہ جس کے ساتھ نیکی ہوئی تھی اور اس نے ناشکری کی. یا پھر سامنے والا اگر تھوڑا بہت بہتر ہوا تو مکمل نیکی کے چیپٹر کو تو کلوز نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل میں ایک شک کی کیفیت ضرور پیدا ہو جائے گی کہ اتنا محتاط ہو جائے گا کہ ضرورت مند کو بھی مختلف انداز میں ٹیسٹ کرنے کے بعد دے گا. یہ بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے. یعنی پہلے والے شخص نے اتنا تکلیف کے اندر ڈال دیا کہ اب وہ کسی ضرورت مند کی نیکی بھی کرنا چاہے تب بھی اسے بہت چھان پٹک کر اس کے بارے میں زبردست قسم کی انکوائری کرنے کے بعد نیکی کی طرف جائے گا. تیسری کیفیت یہ ہوگی کہ وہ انسان اتنا بڑا ہوگا کہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے تو خدا نے بہت دیا، مجھے تو احساس ہے. اتنے بڑے دل والا انسان ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میرا کام سمندر کی مانند ہے، کنارے پہ کون کون فائدہ اٹھا رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یہ سمندر کا پانی کناروں تک پہنچتا رہے گا اور وہاں پر جس جس کے نصیب میں جتنا جتنا حصہ آئے گا وہ لے کر چلا جائے گا.
لیکن ذہن میں رکھیے کہ جو نیکی کا ایک باب بند ہو رہا ہے، اس باب کو بند کرنے کے اندر اس ناشکر انسان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دیکھیں، پروردگار عالم کی مثال خداوند عالم کی عطا اس سمندر کی مانند ہے کہ جس میں پروردگار عالم تمہاری وجہ سے کسی اور کے رزق کو نہیں روکتا، تمہاری وجہ سے کسی کی نیکی کو نہیں روکتا، لیکن انسان خود دوسرے انسانوں کی نیکیوں کو روکنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام یہی سمجھا رہے ہیں، عطا کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں جو تمہارے پاس ہے اس کا تو شکر ادا کرو، اس کیفیت کو تو سمجھو، اور اگر اس کیفیت کو انسان سمجھ جائے تو زندگی کے بہت سارے معاملات مختلف ہو جائیں گے۔ 10ویں امام کا دور اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ترین دور ہے کہ جس میں امام اپنے چاہنے والوں کی ضروریات کو پورا بھی کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری محبت کام آنے والی ہے، ہماری محبت تمہیں بچانے والی ہے۔ 10ویں امام کے دور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ متوکل کا دور ایک وہ سخت ترین دور تھا کہ جس کے اندر کوشش کی اس نے کہ کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ روایت نے لکھا کہ کوشش تو اس نے بڑی کی، اور یہی 10ویں امام کا دور ہے کہ جہاں پر ہمیں روایت ملتی ہے جو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے، بار بار سنی ہوئی ہے، کہ 10ویں امام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ حائر حسینی جا کر میرے لیے دعا کرو۔ یہ نا آپ ذرا سوچیں، مشکل ترین دور ہے مولا، کتنا مشکل ترین دور ہے۔ روایت لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ نے لکھا کہ متوکل کے دور میں جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے اوپر پابندی لگائی تو سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تو ڈرانا دھمکانا شروع کرو کہ لوگ یہاں پر آئیں نہ، اگر کوئی آ رہا ہے تو پہلے ان کے ہاتھ کاٹ دو، اگر ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو قتل کر دو، 2 لوگ اگر آ رہے ہیں ایک کو قتل کر دو۔ زیارت امام حسین کے اوپر لوگ نہیں آنے چاہیے، یعنی در حقیقت امام حسین کی زیارت کو روکنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 افراد تھے کہ جب زیارت امام حسین کے اوپر پابندی لگی، ایک طرف امام علیہ السلام کی روایت بھی ہمارے سامنے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ حائر حسینی میں دعا کرو، یہ زمین کے کچھ ان مقامات پہ ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم دعا کو پسند کرتا ہے کہ اس مقام پر آ کر دعا مانگی جائے۔ بہلول دانا اور زید مجنون، یہ 2 افراد ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ جب انہیں پتہ چلا، یہ سوچ کر نکلے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اگر مرنا بھی پڑا تو مر جائیں گے۔ جب کربلا پر پہنچے، جا کر منظر دیکھا تو کیا دیکھا کہ نہر القمہ کا رخ قبر امام حسین کی طرف کر دیا گیا ہے کہ پانی کے اندر یہ قبر بہہ جائے۔ اب ذہن میں رہے کہ اس دور میں قبہ نہیں تھا، اس دور میں جو امام حسین کی قبر کی پہچان تھی وہ یہ تھی کہ بیری کا ایک درخت ہے کہ جس کے نیچے ایک مظلوم غریب و بے وطن کی ایک قبر ہے۔ جب پہنچ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر نہر کے پانی کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن وہ پانی کہ جو ابوالفضل عباس کے احترام میں رک گیا ہے، وہ پانی قبر امام مظلوم کے گرد طواف کر رہا ہے۔ نہر کا پانی قبر امام حسین کے گرد رک جاتا ہے احتراماً۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جانوروں کو وہاں پر چلا دیا جائے، ایسا حل چلا دیا جائے کہ قبر امام حسین کا نام ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ جانور وہاں پر پہنچے تو جانور سروں کو جھکا کر قبر امام حسین کے پاس جا کر رک گئے۔ یہ پانی احترام امام حسین کو جانتا ہے، یہ جانور احترام امام حسین کو جانتے ہیں۔ جو کربلا میں نگران تھا، ایک مرتبہ جب زید مجنون کو دیکھا، بہلول کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے عہدے کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ انہوں نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی، قبر کی زیارت کر کے واپس آ گئے۔ جب اپنی منزل پر پہنچے تو دیکھا، ایک منظر دیکھا کہ کسی کی میت ہو گئی ہے، لوگ بڑے احترام سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب پوچھا تو سمجھے کہ شاید متوکل مر گیا ہے، لوگ احترام سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، پتہ چلا متوکل کی ایک کنیز مر گئی ہے۔ زید مجنون نے ایک جملہ کہا کہ زمانے کو کیا ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہاں پر رسول اللہ کا نواسہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی حسین کی زیارت کو نہیں آ رہا، اور یہاں پر متوکل کی کنیز کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ متوکل کو خط لکھ ڈالا اور لکھ کر کہا کہ تو کیسا بے شرم انسان ہے، تو کیسا بے غیرت انسان ہے، وہاں پر تو قبر امام حسین کے اوپر زیارت کو روکنا چاہتا ہے۔ عزیز و روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ زید مجنون کو پکڑا گیا، زید مجنون کو جیسے ہی پکڑا گیا، متوکل خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، آ کر اسے ڈرا رہا ہے کہ زید مجنون کو چھوڑ دے ورنہ تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسے خوف کے عالم میں آیا کہ زید مجنون کو چھوڑ دیا۔ عزیزو، 10ویں امام کا دور وہ دور کہ متوکل کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، مظالم کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کو زہر دیا گیا، میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ روایت کے جملے ہیں 11ویں امام جب وہاں پر آئے، آ کر اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ ذہن میں خیال تو یہی تھا کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے گزرتا ہے غسل و کفن دیا جاتا ہے۔ غسل و کفن دینے کے بعد 11ویں امام نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے بابا کی میت کے اوپر گریہ کیا۔ ارے حق تو یہی ہے کہ اگر بیٹا زندہ ہو باپ کے جنازے پر اسی انداز میں گریہ کرے، مگر ہائے میرا کربلا میں ایک مظلوم امام اپنے بابا کے سر کو جو کہ نیزہ پر دیکھتا رہا، بابا کے سر کو دیکھ کر یہ جملہ کہتا رہا، بابا یہ بیٹا بہت شرمندہ ہے، تیرے لاشے کو دفن بھی نہ کر پایا، تیرے لاشے کو غسل بھی نہ دے پایا۔ 11ویں امام نے اپنے گریبان کو چاک کیا۔ عزیز و روایت نے جملہ لکھا، بی بی حکیمہ خاتون بھی موجود تھی، بھائی کے لاشے پر پہنچی، بھائی کے لاشے پر سر رکھ کر گریہ کیا۔ میں کہوں گا سلام ہو کربلا کی اس بی بی پر، ارے جسے بھائی کے جنازے پر گریہ کرنے کا بڑا ارمان تھا، جس کی بڑی خواہش تھی کہ بھائی کے جنازے پر گریہ کرے، لیکن وہ مظلوم بی بی کیا کرتی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سر سے چادر چھینی جا چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون۔